السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دنیا میرے آگے اور میں ہوں غلام نبی مدنی۔ دنیا بھر سے آج کی اہم اور ٹاپ سٹوریز جن پر آج ہم اپنے پروگرام میں بات کرنے جا رہے ہیں ہمارے ساتھ شامل ہوں گی۔ سب سے پہلے بات کریں گے 26 جنوری بھارت کا یوم جمہوریہ اور کشمیریوں کا یوم سیاہ، اور مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کی لرزہ خیز داستان پر بھی بات کریں گے۔ یوم جمہوریہ پر بھی بھارت کی کشمیر میں خون کی ہولی، افسوسناک صورتحال آپ کو بتائیں گے۔ بھارت میں آزادی سے محروم لوگ کتنے ہیں اور کتنی تحریکیں چل رہی ہیں بھارت میں آزادی کی، یہ آپ کو بتائیں گے۔ اس کے علاوہ شامل کریں گے فلسطین سے غاصب یہودی ریاست کا بدترین انوکھا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ مرحوم فلسطینی صدر یاسر عرفات کے خلاف اسرائیل کا بھیانک چہرہ بھی سامنے آیا ہے۔ اور اس کے علاوہ بات کریں گے پاکستان میں یہودیوں کی تعداد کتنی ہے، پاکستان سے اسرائیل جانے والا یہودی کون ہے، پاکستان اور اسرائیل کے تعلقات کس طرح سے ہیں، مستقبل میں کیا پاکستان اسرائیل سے تعلقات قائم کرنا چاہتا ہے، اس حوالے سے آپ کو حقائق دیں گے۔ اور اس کے علاوہ بات کریں گے افغانستان میں 4 سالوں میں 45,000 سیکیورٹی اہلکار مارے گئے۔ افغان صدر کا بڑا دعویٰ سامنے آیا ہے۔ افغانستان میں قیام امن ایک خواب ہے یا پھر حقیقت، حقائق آپ کو بتائیں گے۔ ملا برادر جو ہیں ان کی سیاسی عمل میں شرکت ہوئی ہے، یہ لوگ کون ہیں یہ آپ کو تحقیقات بتائیں گے۔ اس کے علاوہ جدید ٹیکنالوجی، پاکستان اور سعودی عرب ایک دوسرے کے ہم قدم، اور پاکستان کا نصر میزائل کا کامیاب تجربہ، سعودی عرب کی طرف سے بھی نصر میزائل کی خصوصیات اور اہداف کیا ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سعودی عرب کی طرف سے بھی جدید ٹیکنالوجی کی دوڑ میں سعودی عرب بھی شامل ہوا ہے، تفصیلات آپ کو بتائیں گے۔ زیر سمندر سائنسی تحقیقات کے لیے بحری جہاز بنا لیا سعودی عرب نے، پوری تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پاکستان کا ایک اور تاریخی اقدام، پاکستان کی جانب سے بیرونی دنیا کے لیے نیا ویزا سسٹم متعارف کرانے کا اعلان کیا گیا ہے۔ 175 ممالک کو ای ویزا سہولت دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سرمایہ کاروں، سیاحوں، صحافیوں سمیت غیر ملکی طلباء کے لیے ویزوں میں نرمی کی جا رہی ہے۔ حقائق کیا ہیں آپ کو بتائیں گے۔ ساہیوال سانحے کی تحقیقات میں پیش رفت ہوئی ہے یا نہیں، ساہیوال سانحے کے لواحقین حکومتی رویے سے مایوس کیوں ہیں، اور پھر ساہیوال سانحے کے بعد بھی پنجاب پولیس تشدد سے باز نہ آئی اور مختلف ملزمان کو ہلاک کر دیا۔ نوشہرہ کے اندر دینی مدرسے کا ایک شاندار اقدام سامنے آیا ہے، اور دینی مدرسے میں کلچرل، آرٹ اور فوڈ فیسٹیول کا انعقاد ہوا ہے۔ دینی مدارس پر اعتراضات کرنے والوں کی سبکی بھی ہوئی ہے۔ اور ساتھ ساتھ آگے بڑھتے ہوئے بات کریں گے، سوڈان میں احتجاجی مظاہرے بدستور جاری ہیں، حالات بھی کشیدہ ہیں۔ سوڈان میں امن و امان کے لیے سعودی وزراء کا ہنگامی دورہ سوڈان بھی سامنے آیا ہے۔ سوڈان کی بدامنی کے ذمہ دار کون ہیں آپ کو حقائق بتائیں گے۔ اور اس کے علاوہ آخر میں شامل کریں گے فلپائن کے جنوب میں مسلمانوں کے خود مختار علاقے کا قیام سامنے آیا ہے۔ فلپائنی مسلمان اپنے خود مختار علاقے کے قیام سے خوش ہیں۔ یہ ہیں وہ ٹاپ سٹوریز جن پر آج ہم اپنے پروگرام میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے بات کریں گے 26 جنوری بھارت کا یوم جمہوریہ لیکن کشمیریوں کا یوم سیاہ، حقائق کیا ہیں یہ آپ کو اس ڈاکومنٹری میں دکھا رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بھارت کا یوم جمہوریہ اور کشمیریوں کا یوم سیاہ۔ بھارت ہر سال 26 جنوری کو یوم جمہوریہ کا جشن مناتا ہے۔ یہ وہ تاریخ ہے جب بھارتی آئین باقاعدہ بروئے کار لایا گیا تھا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ بھارت میں جس شخص ڈاکٹر امبیڈکر نے ملکی آئین کی تشکیل و تدوین کی، بھارتیوں نے کبھی اس کا نام عزت و احترام سے نہیں لیا، محض اس لیے کہ وہ اونچی ذات کا ہندو نہیں بلکہ دلت تھا۔ 26 جنوری کو سرکاری طور پر بھارت میں چھٹی ہوتی ہے اور مختلف تقاریب کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ پورے بھارت میں 24 سے 29 جنوری تک اس دن کے حوالے سے مختلف شو بھی منعقد کیے جاتے ہیں، لیکن سب سے بڑی تقریب کا بندوبست دہلی میں 26 جنوری کو کیا جاتا ہے۔ بھارت کے طول و عرض میں یہ دن قومی جذبے اور فخر کے ساتھ منایا جائے گا، لیکن مظلوم کشمیری اسے یوم سیاہ کے طور پر دیکھتے ہیں، جن کی آزادی بھارت نے سلب کر رکھی ہے۔ مقبوضہ جموں و کشمیر کے شہری گزشتہ 70 سالوں سے بھارتی مظالم کا شکار ہیں۔ لاکھوں کشمیری بھارتی مظالم کی وجہ سے شہید اور زخمی ہوئے۔ اس وقت بھی ہزاروں کی تعداد میں کشمیری بھارتی عقوبت خانوں میں اذیتیں جھیل
مل رہے ہیں۔ شاید ہی کوئی دن ایسا ہو جس میں مظلوم اور نہتے کشمیریوں کو بھارتی ظلم و جبر سے خلاصی ملی ہو۔ آئے روز کشمیریوں کو اپنی درندگی کا نشانہ بنانے والا بھارت خود کو جمہوریت کا سب سے بڑا علمبردار کہلواتا ہے، حالانکہ خود بھارت میں بھی عوام کی ایک بڑی تعداد ہے جن کو ابھی تک حقیقی آزادی نہیں مل سکی۔ 24 اردو ذرائع کے مطابق بھارت میں اس وقت 67 علیحدگی کی تحریکیں کام کر رہی ہیں، جن میں 17 بڑی اور 50 چھوٹی تحریکیں ہیں۔ 162 اضلاع پر انتہا پسندوں کا مکمل کنٹرول ہے، جبکہ نیکسل باڑی تحریک نے خطرناک شکل اختیار کر لی ہے۔ اس وقت بھارت میں ناگالینڈ، منی پور اور آسام وغیرہ میں یہ تحریکیں عروج پر ہیں، جبکہ بھارتی پنجاب میں خالستان کی تحریک اور مقبوضہ کشمیر میں بھی آزادی کی تحریک آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے۔ ان تحریکوں میں شامل لوگوں کا بس ایک ہی مطالبہ ہے کہ بھارت ان کے بنیادی انسانی حقوق تک کو پامال کر رہا ہے، اس لیے وہ بھارتی ظلم و جبر سے آزادی چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھارت میں آج بھی 50 کروڑ سے زیادہ افراد خطے افلاس سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ 26 جنوری کو یوم جمہوریہ منانے والے بھارت کے ہاتھ دراصل ان لاکھوں لوگوں کے خون سے رنگین ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، 26 جنوری یوم جمہوریہ بھارت، لیکن بھارت کا مکروہ چہرہ آپ نے دیکھا کہ 26 جنوری کو بھارت یوم جمہوریہ کے نام سے مناتا ہے، دنیا بھر سے اہم شخصیات کو مدعو کیا جاتا ہے، بھارت بھر میں یوم جمہوریہ پر تقریبات ہوتی ہیں، لیکن دوسری طرف سے مقبوضہ کشمیر کی عوام بدترین بھارتی مظالم کے خلاف سراپا احتجاج ہوتے ہیں، اور بھارتی مظالم کے خلاف 26 جنوری کو ہر سال کشمیری دنیا بھر میں یوم سیاح کے طور پر مناتے ہیں۔ بھارت خود کو دنیا کا سب سے بڑا جمہوریت کا علم بردار تو کہلواتا ہے، لیکن بھارتی جمہوریت کا اصل چہرہ یہ ہے کہ آج بھی بھارت نے 2 کشمیریوں کو یوم جمہوریہ پر شہید کیا۔ مزید بات کر لیتے ہیں پاکستان کے نامور تجزیہ کار جناب جمیل فاروقی صاحب اس وقت لائن پر موجود ہیں۔ جمیل صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا ہمیں۔ یوم جمہوریہ بھارت مناتا ہے 26 جنوری کو، لیکن دوسری طرف سے یوم سیاہ منایا جاتا ہے کشمیر کے اندر، اور آج بھی خون کی ہولی کھیلی گئی ہے کشمیر کے اندر۔ تو آپ اس پر کیا کہیں گے؟ بھارت کا یہ متضاد اور مکروہ چہرہ یہ کیا ہے؟ دنیا کے سامنے یہ سارا کچھ واضح ہوتا ہے، لیکن دنیا اس پر ایکشن کیوں نہیں لیتی؟ کون سی دنیا سے ایکشن کی توقع ہم کرتے ہیں؟ اسی دنیا سے جنہیں اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق معاملے کو حل کرنا تھا، مسئلے کے حقائق کو جاننا تھا، مسئلے کے حقائق کو پرکھنا تھا۔ آج 70 سال کے قریب ہو چکے ہیں، آج بھی کشمیر کا حصہ مقبوضہ وادی کشمیر ہے، اسے ہم انڈین آکوپائیڈ کشمیر کہتے ہیں۔ اگر ہماری کسی بھارتی صحافی دوست سے کوئی بات ہوتی ہے، اس معاملے پر بات ہوتی ہے، خاص طور پر مقبوضہ وادی کشمیر کے اوپر، جس کی تحریک آزادی روز بروز ایک نئے طریقے کا جوش اور بلبلہ پکڑ رہی ہے، بچے سے بچہ، بوڑھے سے بوڑھا، جوان سے جوان، جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ سب پاکستانی ہیں، سب پاکستان سے گئے ہوئے ہیں، پاکستان سے جانے کے الزامات لگائے جاتے تھے، اب یہ طے ہو رہا ہے اور چیزیں کھل رہی ہیں کہ وہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں، ایک بہت بڑا انٹیلیجنشیا ہے، بہت بڑا انٹیلیجنشیا ہے جو مختلف یونیورسٹیز سے گریجویٹس ہیں۔ میرے پاس ایسی تازہ ترین تفصیلات ہیں جس کے مطابق کوئی 24 کے قریب، جی ہاں 2 درجن کے قریب یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہونے والے ایسے انجینئرز ہیں جو مقبوضہ وادی کشمیر کی تحریک آزادی کا حصہ بن چکے ہیں۔ تو بھارت جو یہ سمجھ رہا ہے کہ بھارت کشمیر کو اپنا اٹوٹ انگ سمجھتا ہے، وہ بھارت جو کشمیر پر قبضے کا خواب دیکھے ہوئے ہے اور سمجھتا ہے کہ کشمیری اپنے آپ کو ان کے حوالے کر کے خوش رہ لیں گے، یہ ان کی غلط فہمی ہے، ان کی خام خیالی ہے۔ وہ مائیں جو اپنے بچوں کو یہ سوچ کر بھیجتی ہیں گھر سے باہر کہ اگر یہ شہید ہو گیا تو اللہ کے نام پر شہید ہو گیا، نعرہ تکبیر کی آواز بلند ہوتی ہے، جیوے جیوے پاکستان کے نعرے لگتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ لا الہ الا اللہ وہ واحد کلمہ ہے جس کے اوپر مقبوضہ کشمیر کے کشمیری پاکستان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور بھارت کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ جس طرح کا انٹیلیجنشیا اب کشمیر کی آزادی تحریک میں حصہ بن چکا ہے ہراول دستے کے طور پر، ان کو کسی کی گولیوں اور بموں سے کوئی ڈر نہیں ہے۔ گولیوں اور بموں سے ڈرنے والی قوم یہ نہیں ہے، یہ اپنی گردنیں تو کٹوا لیں گے، اور یہ وہ ایٹم بم ہیں جن کے سامنے کوئی ایٹم بم کام نہیں کر سکتا۔ یہ وہ شخصیات ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو سب مل کر اگر بنانے پہ بیٹھ جائیں تو کیا سے کیا چیز نہیں بنا سکتے، سارے کے سارے انجینئرز ہیں۔ تو بھارت اس خام خیالی سے نکل آئے کہ عام لوگ
مقبوضہ وادی کشمیر کی تحریک آزادی کے لیے سرگرم تھے وہ اب عام لوگ نہیں ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں۔ رہی بات اقوام متحدہ کی، اقوام متحدہ نے نہ کبھی یہ مسئلہ حل کرنا تھا نہ کبھی کرے گا، وہ اسی چارٹر پہ، اسی سلسلے پہ، اسی طرز پہ جس طرح آزاد کشمیر کو ایک پاکستان کے زیر انتظام حصہ بنایا ہوا ہے، وہ یہی چاہتا ہے کہ وہ بھی کسی طرح سے انڈیپینڈنٹ کام کرے۔ لیکن ہم پاکستانی جو کل بھی یہی چاہتے تھے کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے، آج بھی ہم یہی چاہتے ہیں کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے اور ہم اس شہرک کو اپنا حصہ بنائیں۔ فاروقی صاحب ایک اور بات ہے کہ جس طرح سے کشمیر میں آزادی کی تحریک اپنے آخری مراحل میں داخل ہے، اسی طرح بھارت کے اندر بھی بہت ساری تحریکیں چل رہی ہیں، تحریک خالصتان ہے آسام کے اندر اور بہت ساری چیزیں بھی ہیں، تو اس پر آپ کیا کہیں گے کہ بھارت اندر سے بھی تو کمزور ہو رہا ہے، مظالم بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں؟ بھارت اندر سے کوئی ایسا ویسا کمزور ہو رہا ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ آج واشنگٹن ڈی سی میں خالصتان موومنٹ کے کرتا دھرتاؤں نے، خاص طور پر سکھ برادری نے انڈین امبیسی کے باہر کھڑے ہو کر ترنگے کو جس انداز سے آگ لگائی ہے، اس نے یہ واضح کر دیا ہے کہ وہ بھارت جو پاکستان پر قدغنیں لگاتا ہے، وہ بھارت جو پاکستان پر الزام تراشی کرتا ہے، وہ بھارت جو ممبئی حملوں کا ذمہ دار پاکستان کو سمجھتا ہے، وہ اپنے اندر کے معاملات اور حالات تو دیکھ لے۔ سکھ برادری اب اپنے پنجاب کو ان سے الگ کر کے رہے گی۔ آج جس انداز سے ترنگے کو جلایا گیا ہے، خاص طور پر واشنگٹن ڈی سی جیسے یعنی امریکہ کے اندر جس طرح سکھ برادری اکٹھی ہوئی ہے اور انہوں نے پمفلٹس تقسیم کی ہیں، جس طرح سے انہوں نے اکٹھے ہو کر یہ کہا ہے کہ ہمیں اندر سے آزادی چاہیے اور بھارت سے الگ ہونا ہے، تو اس بھارت سے آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اس بھارت کے اندر کیا ہو رہا ہوگا؟ سیکولر لابی جو سمجھتی تھی کہ بھارت سے انتہا پسندی کا شکار نہیں ہے، آپ یہ دیکھیں کہ جس انداز سے جیسے جیسے الیکشن قریب آتے جا رہے ہیں، یہ تمام موومنٹ سر پکڑ رہی ہیں۔ بھارت خام خیالی سے نکل رہا ہے کہ وہ مقبوضہ وادی کشمیر کو اپنا حصہ بنا کر اپنے آپ کو کچھ چیز سمجھ لے گا۔ بھارت کے پاس کچھ نہیں ہے، بھارت اپنے گھر کو پہلے سنبھالے۔ کل تک ہمارے بلوچستان کے اندر جس انداز سے اس نے دراندازی کی ہے، کلبھوشن جادیو کو دیکھ لیں، باقیوں کو دیکھ لیں۔ آج میری ایک انڈین جرنلسٹ سے بات ہو رہی تھی، تو میرے آرٹیکل کے اوپر انہوں نے مجھے کہا کہ ڈونٹ شیئر سچ تھنگز ود اس، ہمارے ساتھ اس طرح کی چیزیں شیئر مت کیا کریں۔ وی نو کہ انڈین آکوپائڈ کشمیر از آورس فار اس، یعنی ان کا کہنا تھا کہ انڈین آکوپائڈ کشمیر ہمارا ہے، ہمارے لیے، آپ ہمیں یہ چیزیں مت بتایا کریں۔ میں نے کہا ہوگا آپ کا آپ کے لیے، بٹ انڈین آکوپائڈ کشمیر از پاکستان فار ایور، شہرگ ہے پاکستان کی اور یہ پاکستان سے الگ نہیں ہو سکتا۔ آپ لوگ جو سوچتے ہیں وہ سوچیں، ہم لوگوں نے جو طے کر رکھا ہے وہ ہم کرتے رہیں گے۔ اب بات اتنی سی ہے کہ پنجاب اگر انڈیا سے الگ ہوتا ہے نہیں ہوتا، خالصتان موومنٹ پروان چڑھتی ہے نہیں چڑھتی ہے، جس طرح کی ایجیٹیشن کا اس وقت مرحلہ درپیش ہے خاص طور پر بھارت کو، وہ انتہائی الارمنگ ہے بھارت کے لیے۔ الیکشن کے ان دنوں میں، لوک سبھا کے انتخابات قریب ہیں، ان دنوں میں کوئی بڑی رفٹ پیدا ہو سکتی ہے بھارت کے اندر۔ بھارت ٹکڑے ٹکڑے ہونے کا تو انڈیا اہل نظر نے ایک عرصہ پہلے دے دیا تھا، اور اگر معاملات اسی نہج پر جاتے ہیں تو یہ طے ہے کہ بھارت جو مقبوضہ وادی کشمیر کو اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بنا کر ان کو اپنی مٹھی میں کرنے کی کوشش کر رہا ہے، پہلے اپنے 1.5 ارب کی آبادی کے اندر جو فسادات پھوٹے ہوئے ہیں ان سے تو نمٹ لے۔ چلیں فاروقی صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھی گفتگو کی۔ ناظرین کرام، بھارت پاکستان کے اندر بدامنی پھیلانے والے عناصر کو بھیجتا رہتا ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی یہ کہہ چکے ہیں، برملا کہہ چکے ہیں کہ پاکستان کے بلوچستان کو پاکستان سے بھارت علیحدہ کروائے گا۔ بلوچستان کے اندر علیحدگی پسند شدت پسندوں کو بھارت ہی سپورٹ کرتا رہا، اور پاکستان میں دہشت گردی کے جتنے بڑے بڑے مراکز چلتے رہے ان کے پیچھے بھی بھارتی ایجنسیاں ملوث رہیں۔ پاکستان میں بدامنی کروانے والا بھارت خود بدامنی کا شکار ہے، اور بھارت کی اب یہ صورتحال ہے، 67 سے زائد تحریکیں آزادی کی بھارت میں چل رہی ہیں، اور بھارت کے اندر 50 کروڑ کے لگ بھگ لوگ ایسے ہیں جو خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی افسوسناک بات یہ ہے کہ جو خود کو سیکولر ملک کہلواتا تھا اور جس نے سیکولرزم کی بنیاد پر اپنے ملک کی بنیاد رکھی تھی، اب اس بھارت کے اندر یہ صورتحال ہے کہ وہاں پر شدت پسند ہندو جو ہیں وہ اپنے ماں سوا دیگر لوگوں کو برداشت کرنے پر تیار نہیں ہیں۔ بھارت میں 3 قسم کے ہندو بستے ہیں۔ جو سب سے اوپر کے جو ہندو ہیں وہ اپنے ماں سوا دیگر لوگوں کو برداشت نہیں کرتے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کے حوالے سے مزید بات کریں گے۔ یوم سیاہ کے حوالے سے اس وقت ہمارے لائن پر موجود ہیں عبدالحمید صاحب، جو کشمیر کے حوالے سے اچھی طرح سے ساری چیزوں کو سمجھتے ہیں اور کشمیر کے حوالے سے تحریک اور تنظیم بھی چلا رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ عبدالحمید صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ یہ فرمائیے گا کہ آج بھارت میں یوم جمہوریہ ہے، لیکن کشمیری عوام جو ہے یوم سیاہ منا رہے ہیں، تو کشمیری عوام یوم سیاہ کیوں مناتے ہیں اور اس کے مقاصد کیا ہیں؟ دراصل 1947 میں جب 2 ریاستوں
کا وجود آیا تھا تو اس وقت کشمیریوں کو ان کا حق نہیں دیا گیا اور کشمیر پہ بزور طاقت قبضہ کیا تھا ہندوستان نے اس وقت. تو آج جس طرح سے وہ یوم جمہوریہ منا رہا ہے, کشمیری ایک مرتبہ پھر اس کو یوم سیاہ کے طور پہ منا رہے ہیں. سیز فائر لائن کے دونوں جانب آج یوم سیاہ منایا گیا اور دنیا میں جہاں بھی کشمیری مقیم تھے انہوں نے اس دن کو یوم سیاہ منایا اور باور کرایا بین الاقوامی برادری کو کہ جو 1949 میں ہمارے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا رائٹ سیلف ڈٹرمنیشن کا, وہ عملانے کا وقت جو ہے اب آ گیا ہے, جہاں کشمیریوں کی لاکھوں کی ایک لمبی فہرست ہے شہداء کی, جس میں آج بھی ہندوستان اس کی درندہ صفت افواج دندناتی پھر رہی ہے, روند رہی ہے ہمارے حقوق, مگر بین الاقوامی برادری اور حقوق البشر کی تنظیمیں جو ہے وہ خاموش ہیں. وہ لمحہ فکریہ ہے ان کے لیے, خاص کر یونائٹڈ نیشنز کے لیے. تو ہم کشمیری اپنے حق ارادت پہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. اگرچہ ہندوستان اس وقت 8 لاکھ فوج لے کر بزرگ طاقت ہماری تحریک کو دبانے کی مذموم کوشش کر رہا ہے, وہیں ہمارے جذبہ حریت میں کوئی کمی نہیں آئی ہے, وہ ہمارے حوصلے اور جذبوں کو نہیں توڑ سکا. تو آج 71 سال ہو گئے ہیں جہاں ہندوستان جمہوریت کا دعوے دار ہے, وہیں مقبوضہ کشمیر میں جمہوریت کا کوئی نام و نشان نہیں ہے. کسی جگہ پہ آپ کو جمہوریت نظر نہیں آئے گی. وہاں پر کالے قوانین نافذ ہیں, وہاں پر اس درندگی ہو رہی ہے, وہاں پر مظالم ڈائے جاتے ہیں, وہاں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں کی جاتی ہیں, خواتین کے ساتھ دست درازی آبرو ریزی کا بڑا مسئلہ ہے, وار آف ویپن کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے, پیلٹ برسائے جاتے ہیں, ہمارے نوجوانوں کو اندھا کیا جاتا ہے. اسی طرح سے وہاں پر کیمیکل ویپنز کا یوز ہوتا ہے, وائٹ فاسفورس کا یوز ہوا ہے. جہاں دنیا کیمیکل ویپنز کو روکنے کے لیے کام کر رہے ہیں, وہی مقبوضہ کشمیر میں انہیں یہ چیز نظر نہیں آ رہی ہے. ہم کشمیری عوام جو ہے اپنے حق پہ کوئی جو ہے حق ارادت پہ کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہمارے قائد سید علی شاہ گیلانی صاحب اس وقت 90 سال کی عمر ہے ان کی, 9 سال سے وہ پابند سلاسل ہیں گھر میں. اسی طرح میروائی صاحب یا جو دوسری جملے قیادت حریت کانفرنس کی, آج بھی وہ بند تھی پولیس اسٹیشنوں میں, جیل خانوں میں. 20,000 سے زائد لوگ ہمارے اس وقت بھی ہندوستان کی مختلف جیلوں میں پابند سلاسل ہیں. آسیہ اندرابی صاحبہ ہے یا جو بھی ہمارے نوجوان ہیں, اس طرح سے وہ توڑنے کی کوشش کر رہا ہے جس میں ہندوستان بری طرح ناکام ہو رہا ہے. تو آج یوم سیاہ ہم ایک مرتبہ پھر منا رہے ہیں اس دن کو, اور دنیا کو باور کرا رہے ہیں اور ان کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو وعدہ کیا گیا تھا وہ نبھانے کا وقت آ گیا ہے. اور آج کی ڈیٹ میں اگر اقوام متحدہ اپنا رول ادا نہیں کر سکتا تو جو لیگ آف نیشن کا حال ہوا تھا وہ اس اقوام متحدہ کا ہوگا. جی بہت بہت شکریہ عبدالحمید لون صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین کرام, یہ چہرہ تھا بھارت کا, اور اس بھارت کا جو مقبوضہ کشمیر کی عوام کو اپنے جارحیت کا نشانہ بنائے ہوئے ہے. اور ہم آئے روز دیکھتے ہیں کہ 2 3 4 5 اور درجن کے قریب لوگ جو ہیں کشمیری وہ شہید ہو رہے ہیں, اپنی جانیں قربان دے رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود جو ہے حالات یہ ہیں کہ وہاں کی عوام تاحال باہر نکلی ہوئی ہے, احتجاجی مظاہرے کر رہی ہے. اور عوام اس وقت بھی کشمیر کے اندر جو عوام ہے اس میں جیسا کہ کچھ دیر پہلے آپ کو بتایا گیا کہ درجن یا 2 درجن سے زائد جو ہیں پی ایچ ڈی اسکالرز جو ہیں وہ تحریک آزادی کا حصہ بن چکے ہیں. اور ساتھ ساتھ جو ہے اب ایک وقت تھا وہ کشمیری عوام تھے جو گزر چکے ہیں, جن میں سید علی گیلانی جو 90 سال کی عمر میں ہیں, اور ان کے ساتھ جو باقی حریت قیادت ہے جو بچپن سے اس کشمیر کی آزادی کے لیے جنگ لڑ رہی ہے. اب نوجوان نسل آ چکی ہے. نوجوان نسل نے دنیا کو یہ باور کرا دیا ہے کہ کشمیر میں بھارتی مظالم جاری ہیں, کشمیر اپنا حق خود ارادیت چاہتے ہیں, کشمیری آزادی چاہتے ہیں, کشمیری عوام بھارت سے جان چھڑانا چاہتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے بھارت جو ہے یہ سلسلہ نہیں روک رہا. بہرحال آگے بڑھتے ہیں, مزید بات کر لیتے ہیں. پاکستان کی جانب سے ایک شاندار کارنامہ سامنے آیا ہے. پاکستان میں نئے ویزا سسٹم کا اجرا کیا گیا ہے, متعارف کروانے کا اعلان کیا گیا ہے. پاکستان کے وفاقی وزیر اطلاع جناب فواد چودھری نے ایک پریس کانفرنس میں یہ بتایا ہے کہ پاکستان 175 ممالک کو ای ویزا کی سہولت دینے کا فیصلہ کر رہا ہے, جبکہ 50 کے قریب جو ممالک ہیں ان کو ویزا جو ہے وہ آن ارائیول دیا جائے گا. اس سلسلے میں یہ کہا گیا ہے کہ جو ویزے کی جو جدید سہولت ہے اس کا مقصد یہ ہے
کہ پاکستان کو اوپن ملک بنانا ہے. جس طرح سے دنیا کے دیگر ترقی یافتہ ممالک سیاحت کو بہت زیادہ فروغ دے رہے ہیں اور ویزوں میں نرمی کر رہے ہیں اور سیاحت کے ذریعے اپنی معاشی صورتحال کو بہتر بنا رہے ہیں، اسی طرح سے پاکستان نے بھی اعلان کیا ہے کہ پاکستان کے اندر بھی اب بیرونی دنیا کے لیے ویزوں میں نرمی کی جا رہی ہے. اب ای ویزا یعنی آن لائن ویزا جو ہے اس کی سروس مہیا کی جا رہی ہے اور 175 ممالک کے لوگ پاکستان آ سکیں گے. اس میں ایک زبردست بات یہ ہے کہ جہاں پر یہ ویزا سسٹم جو ہے اس کے ذریعے سے سرمایہ کاروں کو ویزے کی سہولت دی جا رہی ہے اور اسی طرح صحافیوں کو اور سفارتکاروں کو اور سیاحوں کو سہولیات دی جا رہی ہیں اس ویزا سسٹم کے ذریعے سے. وہیں پر غیر ملکی طلباء کے لیے بھی ویزوں میں نرمی کی جا رہی ہے اور پاکستان کے اندر پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ مشرف دور سے پہلے پاکستان کے اندر ہزاروں کی تعداد میں غیر ملکی طلباء پڑھتے تھے جو پاکستان سے پڑھ کر بیرونی دنیا جاتے تھے، بیرون ممالک میں جاتے تھے اور وہاں پر پاکستان کی نمائندگی کرتے تھے. لیکن بدقسمتی سے ڈکٹیٹر پرویز مشرف کے دور میں غیر ملکی طلباء کو پاکستان کی یونیورسٹیوں سے، پاکستان کی جامعات سے، پاکستان کے مدارس سے نکال دیا گیا، جس کے بعد غیر ملکی طلباء جو ہیں وہ پاکستان میں کم ہو گئے اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ ہے کہ اب پاکستان کے اندر غیر ملکی طلباء پڑھنا چاہتے ہیں لیکن ان کو ویزے کی سہولیات نہیں میسر ہیں. اس لیے پاکستان کی نئی حکومت تحریک انصاف کی حکومت نے اچھا فیصلہ کیا ہے کہ اب طلباء کے لیے بھی جو ہے ویزا سسٹم متعارف کروایا جا رہا ہے. مزید بات کر لیتے ہیں اور یہ مقبول جان صاحب اس مسئلہ لائن پر موجود ہیں، تجزیہ کار ہیں. بہت بہت شکریہ اور صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا. یہ فرمائیے گا کہ پاکستان کے اندر نیا ویزا سسٹم متعارف کروانے کا اعلان کیا گیا ہے اور اس میں سرمایہ کاروں، سیاحوں، صحافیوں اور طلباء سب کے لیے اس میں فوائد رکھے گئے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اس سسٹم کے حوالے سے، ای ویزا سسٹم کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اس سے پاکستان کو کیا فوائد ملیں گے؟ بالخصوص وہ طلباء جو پاکستان کے اندر پڑھنا چاہتے ہیں، مدارس کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر، اس حوالے سے کیا نئی تبدیلیاں ہوں گی؟ دیکھیں اب وہ تصور جو ختم ہو گیا ہے، اب تو امریکہ جو ہے وہ اپنے بوریا بستر لپیٹ کر جا رہا ہے. پہلے بھی مشرف نے جو کیا تھا وہ اسی لیے کیا تھا کہ وہ پاکستان کے اندر وہ امریکہ کے کہنے کے اوپر ان لوگوں کو اپنا یہاں نہیں آنے دینا چاہ رہا تھا بلکہ نکال دیا تھا. لوگ انڈیا آنے لگے تھے. بلکہ میں نے ساؤتھ افریقہ میں بھی اکثریت دیکھی ہے کہ جو باہر سے ملکوں سے جا کے وہ جنوبی افریقہ میں تعلیم حاصل کر رہے تھے ان مدارس کے اندر. لیکن اب چونکہ حالات بدل گئے ہیں اور حالات ایسے بدلے ہیں کہ پورے خطے سے امریکہ کا پوری کی پوری نیٹو جو ہے فورسز وہ نکل رہی ہیں. تو اب پاکستان جو ہے اس کے لیے کوئی ایسا مسئلہ ہے بھی نہ اس طرح کا کوئی دباؤ ہے نہ پاکستان اب دباؤ برداشت کر سکتا ہے. پاکستان اب دوبارہ اسی طرح ملت اسلامیہ کے اس نقشے پر واپس آ جائے گا جو آج سے کچھ عرصہ پہلے 10-15 سال پہلے تھا. جی، تو اس میں طلباء، غیر ملکی طلباء بالخصوص جو مدارس میں پڑھتے تھے، کہا جاتا ہے کہ وہ بیرونی دنیا میں جا کر جامعات کے طلباء بھی، وہ جو افغانستان کے، سوڈان کے، عرب ممالک کے طلباء پاکستان میں پڑھتے تھے، بیرونی دنیا میں جا کر پاکستان کی نمائندگی کرتے تھے. ترکی کے اندر بھی بہت سے طلباء ایسے ہیں جو اس وقت بھی مشیر ہیں اور اعلیٰ عہدوں پر ہیں، پاکستان سے پڑھ کر گئے ہوئے ہیں. تو ان کے لیے بھی ایک اچھا فائدہ ہوگا کہ پاکستان کے سفیر بیرونی دنیا میں بڑھ جائیں گے. دیکھیں میں جب پاکستان میں پڑھتا تھا 1976 سے 79 تک، تو یہاں باقاعدہ پوری دنیا سے، مطلب ملائیشیا سے، انڈونیشیا سے، سوڈان سے، مصر سے، فلسطین سے، ان جگہوں سے باقاعدہ پنجاب یونیورسٹی کے اندر اسٹوڈنٹ آ کے پڑھتے تھے اور ایک انٹرنیشنل ہاسٹل ہوتا تھا، 2 نمبر ہاسٹل کو کہتے تھے، وہ تھا ان کا. اور اس کے ساتھ ساتھ خواتین کا علیحدہ ہاسٹل ہوتا تھا اور میجورٹی یہاں سے آ کے پڑھتی تھی اور پاکستان سے جاتی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ وہ علی شاہین جو ہے وزیر خارجہ جو ہے ترکی کا، وہ کراچی یونیورسٹی میں پڑھتا رہا، وہاں سے تعلیم حاصل کر کے وہاں گیا. تو پاکستان کی یونیورسٹیز کا معیار بھی بلند ہوگا. اور اب تو ویسے ہی پرائیویٹ یونیورسٹی اتنی زیادہ ہو چکی ہوئی ہیں کہ یہاں پر بہت اچھے طریقے سے جو ہے تعلیم دی جا سکتی ہے. اور مدارس کا تو آلریڈی آپ کو یاد ہوگا کہ کراچی کے اندر جو جتنے مدارس تھے اس میں اکثریت جو تھی وہ پریفر کرتی تھی کہ ہم یہاں آ کے پڑھیں. جی، اور صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا ہمیں. ناظرین کرام، یہ بہت اچھا فیصلہ ہے کہ پاکستان کی طرف سے ایک بہترین سسٹم متعارف کروایا گیا ہے اور پاکستان کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ نیا ویزا سسٹم جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے. اور ساتھ ساتھ پاکستان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان جو ہے اب دنیا کے کئی ممالک کے لیے ویزوں میں نرمی کر رہا ہے. اس سے پاکستان کے مدارس کو بھی فائدہ ہوگا اور اس سے پاکستان کی یونیورسٹیوں کو بھی فائدہ ہوگا. بہرحال آگے بڑھیں گے، مزید بات کر لیتے ہیں. غاصب یہودی عدالت کا ایک انوکھا فیصلہ سامنے آیا ہے.
فلسطینی سابق صدر یاسر عرفات کی جائیداد ضبط کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے. ساتھ ساتھ ایک اور جو ہمارے پاس سٹوری تھی کہ پاکستانی شہری کو اسرائیل جانے کی اجازت بھی دی گئی ہے. پاکستان میں یہودیوں کی تعداد کتنی ہے بہرحال اس پر بعد میں آئیں گے, لیکن اس سے پہلے ایک مختصر سی ڈاکومنٹری ہے, رپورٹ ہے, وہ دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کے اندر اسرائیلی عدالت نے ایک انوکھا فیصلہ کیا کیا ہے. غاصب یہودی عدالت کا بدترین انوکھا فیصلہ. اسرائیل کی ایک عدالت نے انوکھا فیصلہ سنایا ہے اور مقبوضہ مشرقی القدس میں فلسطین کے لیجنڈ مرحوم لیڈر یاسر عرفات کی واقع جائیداد کو ضبط کرنے کا حکم دیا ہے. یاسر عرفات اس جائیداد کے شریک مالک تھے. عدالت نے فلسطینی اتھارٹی کے ذمہ واجبات کی عدم ادائیگی پر اس جائیداد کو ضمنی نقصان کے طور پر قبضے میں لینے کا حکم دیا ہے. مقبوضہ یروشلم کی ضلعی عدالت کے اس فیصلے میں مرحوم یاسر عرفات کی جائیداد عرفات اسٹیٹ کو مدعا علیہ قرار دیا گیا ہے. عدالت نے اس کو اسرائیلی انتظامیہ کے قبضے میں دینے کا حکم دیا ہے اور کہا ہے کہ عرفات اسٹیٹ 30 دن میں اس فیصلے کے خلاف اپیل دائر کر سکتی ہے. اس صورت میں کیس پر کوئی نیا حکم کسی نئی سماعت کے بعد ہی دیا جائے گا. اسرائیل کی غیر سرکاری تنظیم شورات ہدائن نے مقبوضہ مشرقی یروشلم میں مرحوم یاسر عرفات کی جائیداد پر ایک دیوانی دعوے پر فیصلہ ہونے تک قبضے کے لیے عدالت میں درخواست دائر کی تھی. تنظیم کے مطابق یاسر عرفات دور حکومت میں فلسطینیوں کے حملوں میں 8 اسرائیلی یہودی متاثر ہوئے تھے. شورات ہدین کی سربراہ نتسانا دارشن نے ایک بیان میں کہا کہ یہ متاثرین اور ان کے خاندانوں کو انصاف دلانے کی جانب پہلا اہم قدم ہے. جائیداد پر قبضہ ضروری تھا کیونکہ اگر دعویٰ ثابت ہو جاتا تو پھر نقصانات کا ازالہ مشکل ہو جاتا ہے. یاسر عرفات کے بھتیجے نے یروشلم کی عدالت کے اس فیصلے کے رد عمل میں کہا کہ یہ ان کے لیے بالکل ناقابل قبول ہے. انہوں نے مغربی کنارے کے شہر رام اللہ میں ایک نیوز کانفرنس میں کہا کہ اسرائیلی عدالت نے جس جائیداد کو ضبط کرنے کا حکم دیا ہے اس میں یاسر عرفات اور ان کے بھائیوں کا حصہ بہت تھوڑا ہے. انہوں نے کہا کہ اس طرح کا فیصلہ چوروں, لٹیروں اور ڈاکوں ہی کا کام ہو سکتا ہے. واضح رہے کہ عرفات اسٹیٹ کی ملکیتی یہ جائیداد قریباً 2700 مربع میٹر 29,000 مربع فٹ ہے اور یہ جبل زیتون پر واقع ہے. یہاں سے مقبوضہ بیت المقدس کا قدیم شہر اور مسجد الاقصی کا نظارہ کیا جا سکتا ہے. ویلکم بیک ناظرین. آپ نے فلسطین کے اندر اسرائیلی ریاست کا ایک بدترین فیصلہ تو دیکھ لیا کہ کس طرح سے مرحوم فلسطینی صدر یاسر عرفات کی جائیداد کو ضبط کرنے کا حکم دیا گیا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیا بھر میں گریٹر اسرائیل کے حوالے سے جو بات چیت بہت پہلے چلتی تھی وہ اب بھی جاری ہے. اب بھی کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ دنیا کے بڑے بڑے ممالک کو ساتھ ملا کر اسلامی دنیا کے خلاف ایک محاذ اندرون خانہ کھڑا کر رہا ہے اور اسلامی دنیا سے تعلقات بھی قائم کرنا چاہتا ہے. اور پاکستان کے اندر سے بھی ایک مخصوص لابی ہے ایسی جو یہ کہتی ہے کہ پاکستان کو اسرائیل سے تعلقات قائم کر لینا چاہیے, پاکستان کو اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے. اس میں آخر حرج کیا ہے؟ آخر ہم یہودیوں کی چیزیں استعمال کرتے ہیں تو پھر یہودیوں سے تعلقات کیوں نہیں بنا سکتے؟ اسی حوالے سے ایک مشہور خبر جو چند دن پہلے چلی پاکستان کے اندر کہ ایک پاکستانی نژاد جو ہیں, پاکستان کے شہری ہیں, وہ یہودی ہیں, خود کو یہودی ڈکلیئر کیا ہوا ہے اور ان کو اسرائیل کا ویزا ملا ہے اور یہ پاکستان کے اندر یہودیوں کی تعداد بھی ہے. یہ بہت ساری خبریں پاکستان میں چلتی رہیں اور پھر کہا گیا کہ اسرائیل کا طیارہ بھی پاکستان آیا تھا. تو کیا واقعی پاکستان میں یہودی ہیں اور کتنے یہودی ہیں اور کیا پاکستان نے اسرائیل کو اندرون خانہ تسلیم کر لیا ہے؟ اسی حوالے سے مزید بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں جناب علی ہلال صاحب جو انویسٹیگیشن جرنلسٹ ہیں اور مشرق وسطیٰ کے امور کو اچھی طرح سے جانتے ہیں. علی ہلال صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. یہ فرمائیے گا کہ یہ جو خبریں چل رہی تھی چند دن پہلے کہ ایک پاکستانی ہے اس کو اسرائیل کا ویزا ملا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان کے اندر, کراچی کے اندر بالخصوص یہودیوں کی بڑی تعداد ہے اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ اسرائیل کا طیارہ پاکستان میں آیا تھا اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پاکستان اب اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنا چاہتا ہے. تو یہ سارے حقائق کیا ہیں, تفصیلات کیا ہیں, اس حوالے سے کیا نیا کچھ ہو رہا ہے؟ دیکھیں مدنی صاحب, مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو بہت سے معاملات ہیں. یہ ابھی تک یہ معاملہ حل نہیں ہو سکا کہ اسرائیلی طیارہ پاکستان آیا تھا یا نہیں, کیونکہ ابھی تک اس پر عبرانی میڈیا نے کوئی زیادہ کچھ وضاحت نہیں کی. البتہ جو بات ہے جس پر عبرانی میڈیا نے بھی اور اسرائیل کے عربی میڈیا نے بھی اس کا اعتراف بھی کیا ہے اور اس پر تقریباً 2 سال پہلے انہوں نے رپورٹیں شائع کی تھی,
وہ پاکستان میں جیوش کمیونٹی یہودیوں کی موجودگی کے حوالے سے تھی کہ پاکستان میں یہودی کمیونٹی ہے یا نہیں ہے. اس حوالے سے ابھی تک کوئی ایسی اطلاعات تو نہیں آئی کہ پاکستان میں یہودیوں کی جیوش کمیٹی کے افراد کی تعداد کتنی ہے. تاہم اب لاسٹ ٹائم جو اسرائیلی ذرائع سے جو معلومات سامنے آئی ہیں، ایک تنظیم جو کام کر رہی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر زیادہ ہیں تو تقریباً 10 سے 11 تک کے افراد کی تعداد ہو سکتی ہے. لیکن یہ بھی ایسا ہے کہ اس کی کوئی ابھی تک کوئی ثبوت وغیرہ پیش نہیں کیا جا سکا. البتہ جہاں تک خالد فیصل کا معاملہ ہے تو یہ کافی عرصے سے چلا رہا تھا. تقریباً 2007 میں سے ہی اسرائیلی میڈیا میں اس حوالے سے باتیں آئی تھی، معلوماتی رپورٹس آئی تھی. 2014 میں پھر ان کے حوالے سے زیادہ باتیں آئیں، کافی معلومات آئیں کہ خالد فیصل، اس وقت ان کی پاکستانی وزارت خارجہ کو اس شخص نے ایک ای میل کیا تھا اور اس سے یہ پہلی مرتبہ عبرانی میڈیا نے اس معاملے کو اٹھایا تھا. اور اسرائیل کا عرب میڈیا بھی اس معاملے پر خاصی انہوں نے رپورٹیں وغیرہ جاری کی تھی کہ پاکستان کا ایک یہودی ہے جو امریکہ میں مقیم تھے اس وقت، اس سے پہلے یہ تیونس میں تھے. تو انہوں نے پاکستان سے یہ درخواست کی ہے، حکومت پاکستان سے، کہ وہ انہیں یہودی شناخت دے. تو 2014 سے اب تک یہ معلومات سامنے آئی ہیں کہ پاکستان میں یہ شخص ہے. البتہ اس حوالے سے 2014 کی جو رپورٹ تھی جو ایک عالمی یہودی تنظیم نے بنائی تھی، اس میں اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ خالد جو ہے یہ اکیلے نہیں ہیں بلکہ اس کا پورا خاندان ہے، اس کی فیملی ہے، اس کی والدہ بھی یہودی ہے اور ان کے دیگر بھائی بھی یہودی ہیں. لیکن وہ خوف کی وجہ سے اور معاشرے میں یہودیوں کے خلاف جو تاثرات ہیں اس سے ڈرنے کے باعث یہ خود کو چھپائے ہوئے ہیں اور اپنا تعارف نہیں کرا رہے ہیں. کیونکہ اس وقت اس رپورٹ میں ایک یہ بھی تھا کہ کراچی کے بہت بڑے ہاسپٹل میں ایک ڈاکٹر ہیں جو یہودی ڈاکٹر ہیں اور وہ اپنی شناخت پارسی کرا رہے ہیں. تو اس سے ظاہر یہی ہو رہا ہے کہ کراچی میں اب تک تقریباً ان کے 10-11 یا اس طرح قریب افراد کی تعداد ہو سکتی ہے. یہی ابھی تک کی معلومات ہے جس کا اسرائیل کے عرب میڈیا نے بھی سامنے آ رہی ہے کہ کراچی میں یہودیوں کا کوئی بڑا قبرستان بھی ہے جس کو تعمیر کروانے یا اس کی تجدید کروانے کے لیے بھی خالد نے کام کیا ہے. جی بالکل. غلام نبی مدنی صاحب، سب سے اہم بات یہی ہے جو اب آپ کے علم میں ہوگا کہ اسرائیلی وزارت خارجہ نے تقریباً 8 سے 18 ماہ پہلے اسرائیلی کنیس جو پارلیمنٹ ہے اس میں ایک بل کی منظوری دی گئی تھی. وہ یہ تھی کہ اسلامی ممالک جس میں سعودی عرب بھی ہے، پاکستان بھی ہے، ترکی بھی ہے، ایران بھی ہے اور کئی ممالک ہیں جہاں پر یہودیوں کی پراپرٹیز تھی اور وہاں سے یہ لوگ ہجرت کر کے اسرائیل جا چکے ہیں. اس حوالے سے اب ان اسرائیلی وزارت خارجہ نے باقاعدہ وہ ایک کمیٹی تشکیل دی ہے اور ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان اسلامی ممالک میں جہاں سے یہودی اسرائیل جا چکے ہیں اور سن 48 میں اسرائیل کے قیام کے بعد، تو وہاں ان جائیدادوں کا تخمینہ لگایا جائے، ان کا حساب کتاب کیا جائے اور ان کے بارے میں پوری معلومات کی جائے. کراچی میں جو نوشا کا قبرستان ہے یہاں پر باقاعدہ یہودی قبرستان ہے اور اس میں ایک ایسے شخص کبھی اس کی قبر موجود ہے جو کسی زمانے میں قیام پاکستان سے پہلے وہ جو کراچی کا اس وقت کا بلدیاتی ادارہ تھا اس میں وہ کسی اچھے پوسٹ پہ تھے اور کسی اچھے عہدے پہ تھے. اس آدمی کی قبر ابھی بھی یہاں موجود ہے اس قبرستان میں. اس کے علاوہ یہاں پر فریمیسن کا جو حال ہے یہ بھی یہودی ملکیت ہے. اسی طرح اور بھی کئی عمارتیں کراچی میں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں باقاعدہ یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ یہ ہماری جائیدادیں ہیں، ہماری پراپرٹی ہیں، لیکن قیام پاکستان کے وقت سے یہ لوگ ڈر اور خوف کی وجہ سے یہاں سے پاکستان سے کراچی سے ہجرت کر کے جس طرح سے پاکستان کی وزارت خارجہ کہہ رہی ہے کہ ہماری اسرائیل کے بارے میں کوئی پالیسی تبدیل نہیں ہوئی ہے، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جو خالد نامی جو پاکستانی شہری ہے جو خود کو یہودی کہتا ہے وہ اس کو پاکستان کا ویزا جاری نہیں کیا گیا. تو کیا پاکستان کی پالیسی تبدیل ہو رہی ہے یا نہیں ہوگی؟ دیکھیں پالیسی کے بارے میں تو کل کے جو امریکی اخبار نے لکھا ہے اور اس کا پھر عبرانی میڈیا نے بھی ترجمہ کیا ہے، عرب میڈیا نے بھی اس کا ترجمہ کیا ہے، اس میں انہوں نے یہی کہا ہے کہ بظاہر ایسا ممکن نہیں ہے کہ پاکستان اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنائے اور قائم کرے باقاعدہ سفارتی تعلقات.
کا قیام آ جائے دونوں ممالک کے درمیان. البتہ یہ ضرور ہے کہ یہودی پراپرٹی اور جائیداد کے حوالے سے جو اسرائیلی مطالبات ہیں اس پر کچھ پیش رفت ہو جائے اور دونوں ممالک کے درمیان جو شہریوں کے تھگ اور آمد رفت کا معاملہ ہے، جس طرح اس میں انہوں نے خالد فیصل کا بھی بطور خاص تذکرہ کیا ہے، تو یہ ممکن ہو جائے. اس حد تک انہوں نے یہ امکان ظاہر کر دیا ہے کہ ایسے کچھ حالات بن گئے ہیں اور بن رہے ہیں کہ اس پر پاکستانی وزارت خارجہ یا پاکستانی حکومت اس حد تک وہ کام کر سکتی ہے، یعنی امکانی طور پر انہوں نے کہا. جی علی صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا ہمیں. ناظرین کرام، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ پاکستان کیا اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کر سکتا ہے، کیونکہ پاکستان نے 70 سال کا عرصہ گزر گیا ہے. پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ اسرائیل ایک غاصب ریاست ہے. اسرائیل نے فلسطینی ریاست پر، جو مسلمانوں کا یہاں پر قبلہ اول ہے، اس پر قبضہ کیا ہے. یہ پاکستان کا اور بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا یہی اس حوالے سے نظریہ ہے. سارے کے سارے دنیا کے مسلمان یہی سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم نہیں کرنے چاہیے، اور یہی وجہ ہے کہ جو کئی ممالک ایسے ہیں جو اسلامی نہیں ہیں وہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ اسرائیل غاصب ریاست ہے، اس کے ساتھ تعلقات، اسے قانونی ریاست تسلیم نہیں کیا جا سکتا. پھر آئے روز جو فلسطینیوں پر مظالم ہوتے ہیں اس حوالے سے بھی یہی کہا جاتا ہے کہ فلسطین جو اسرائیل ہے وہ فلسطینیوں پر مظالم ڈھا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ اسرائیل جو ہے وہ انسانی حقوق کی پامالیاں کر رہا ہے. تو ان حقائق کو دیکھتے ہوئے یہی کہا جاتا ہے کہ پاکستان کو اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم نہیں کرنا چاہیے. پھر یہ بھی ایک بڑی بات ہے کہ پاکستان کے مسلمانوں کے اندر مسئلہ فلسطین کے حوالے سے اور ساتھ ساتھ پاکستان کے مسلمانوں کے اندر قبلہ اول کے حوالے سے ایک حساسیت پائی جاتی ہے، ایک ایسا درد پایا جاتا ہے کہ جب کبھی فلسطین کی بات ہوتی ہے پاکستانی عوام باہر نکل آتی ہے. جب کبھی فلسطین پر مظالم ڈھائے جاتے ہیں تو پاکستان صف اول کا کردار ادا کرتا ہے ان مظالم کے خلاف، اور جب کبھی اقوام متحدہ میں قراردادیں لائی جاتی ہیں تو پاکستان ہمیشہ سے صف اول میں رہتا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ پاکستان اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ ہمیشہ سے کھڑا رہا ہے اور کھڑا رہے گا. مزید بات کر لیتے ہیں پاکستان کے معروف مذہبی اسکالر مفتی محمد زبیر صاحب اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں. مفتی صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. یہ فرمائیے گا کہ کچھ دنوں سے خبریں چل رہی ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ پاکستان کے تعلقات قائم ہونے جا رہے ہیں. پہلے کہا گیا کہ اسرائیلی طیارہ آیا، اور اب ایک خبر چل رہی ہے کہ ایک پاکستانی شہری ہے، کوئی یہودی اپنے آپ کو بتاتا ہے، اس کو اسرائیل کا ویزا جاری کیا گیا ہے. لیکن دوسری طرف سے پاکستان کی عوام تو یہ سمجھتی ہے کہ مسئلہ فلسطین جو ہے وہ سب سے پہلے ہے، اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا. تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ مسئلہ فلسطین اور مسجد اقصی، بیت المقدس قبلہ اول کے حوالے سے مسلمانوں کے کیا جذبات ہونے چاہیے؟ کیا مسلمان یہودیوں کے ساتھ تعلقات قائم کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، گزارش یہ، جہاں تک یہودیوں کے ساتھ تعلقات کا معاملہ ہے تو آپ کو معلوم ہے قرآن و سنت کے اندر تجارتی جو تعلقات ہوتے ہیں یا محدود معاشی تعلقات، اس کا تو اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے. لیکن یہاں خالص فلسطین کا معاملہ ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ اسی انداز میں یہودیوں نے ظلم و ستم روا رکھا ہوا ہے جس طرح انڈین آرمی نے مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم کو روا رکھا ہوا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں، اور یہاں پاکستان کے مسلمان اس معاملے میں بہت ہی زیادہ نزاکت اور حساسیت رکھتے ہیں. خود قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم کے جو الفاظ ہیں وہ یہی ہیں کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتے، اور ہم فلسطینی مسلمانوں کا فلسطینی سرزمین پر پہلا حق تسلیم کرتے ہیں. اور خود قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم کے الفاظ یہ ہیں کہ وہاں پر یہودی قوم مسلسل مسلمانوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کا رویہ رکھے ہوئے ہے. اگر ہم اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کی بات کریں گے تو پھر یاد رکھیے دوسری طرف ہمیں مقبوضہ کشمیر پر بھی ہندوستان کا قبضہ جائز تسلیم کرنا ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان کے اندر موجود مسلمان کتنا ہی اعمال کے اعتبار سے گرا پڑا ہو، کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو، لیکن وہ یہودیوں کے حوالے سے، اسرائیل کے حوالے سے بہت ہی زیادہ حساس طبیعت رکھتا ہے. یہاں کا اوورآل جو مجموعی مزاج ہے امت مسلمہ کا، عالم اسلام کا، بالخصوص اہالیان پاکستان کا، وہ فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ دھڑکتا ہے. اور خود فلسطینی مسلمانوں کا معاملہ بھی یہ ہے، غزہ کی گلیوں میں پاکستان آرمی زندہ آباد کے نعرے لگتے رہے ہیں. غزہ کی گلیوں کے اندر وہ پاک آرمی کو، پاکستانی فوج کو دہائیاں دیتے رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانی مسلمان اس کو کبھی بھی تسلیم نہیں کریں گے اور نہ ہی اس صورتحال کو قبول کریں گے. ساتھ ہی ساتھ جو ہمیں
بعض اوقات آفیشل سے جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہی سمجھ میں آتا ہے کہ انشاءاللہ پاکستان کا اس طرح حکومتی سطح پر اسرائیل کے ساتھ تعلق قائم ہونے کا کوئی معاملہ نہیں ہو رہا، اور ہم یہی امید بھی رکھتے ہیں، پورے پاکستانی مسلمانوں کی ڈیمانڈ بھی یہی ہے، یہی ہمارا اول آخر مطالبہ بھی ہے۔ مفتی صاحب ایک اور بات کہی جاتی ہے، کچھ لوگ ہیں جو سوشل میڈیا وغیرہ پر بھی لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب آپ یہودیوں کی بنائی ہوئی چیزیں استعمال کرتے ہیں، ان کی جہازوں پر اور اس طرح کی چیزیں استعمال کرتے ہیں، پھر آخر وجہ کیا ہے کہ آپ اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم نہیں کر سکتے؟ دیکھیں یہ غلط ہے کہ یہودیوں کی بنائی ہوئی چیزیں، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ کے مطابق جتنی نئی ایجادات ہیں وہ کسی بھی مذہبی قوم کا صرف اور صرف تنہا نہیں ہے۔ ناسا واسا کے اندر مسلمان سائنسدان موجود ہیں، مسلمانوں کا ہم تو باقاعدہ برین ہی باہر بھیجتے ہیں نا، یہ تو ہماری ایک بدقسمتی ہے، ہم سب سے بڑے برین کے ایکسپورٹر ہیں۔ تو بات یہ یاد رکھیں کہ یہ جتنی نئی ایجادات ہیں یہ تمام مذاہب کے ماننے والوں کا مشترکہ ورثہ ہے، صرف اور صرف کسی ایک مذہب والوں کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ساری کی ساری ایجادات ان کی ہیں، صرف عیسائیوں کو کہہ دیا جائے، صرف یہودیوں کو کہہ دیا جائے، صرف سکھوں مسلمانوں کو کہہ دیا جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ تمام کے تمام مذاہب کے ماننے والوں کا مشترکہ ورثہ ہے۔ ان کی جدید ترین تحقیقات یہ قدیم تحقیقات کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، ورنہ اگر کوئی شخص اگر اپنے مذہب کا لیبل لگا کر ہی اس کے اوپر ٹھپا لگانا چاہتا ہے تو پھر بے شمار ایجادات وہ ہیں جن کے بانی مسلمان رہے ہیں۔ یہ فارابی کون تھا، کندی کون تھا، غزالی کون تھے، رازی کون تھے؟ امام غزالی کی کتابیں آج بھی فرانس کے اندر، واشنگٹن ڈی سی کی یونیورسٹیوں کے اندر فرینچ اور انگلش زبان میں ٹرانسلیشن ہونے کے بعد وہاں پر پڑھائی جا رہی ہیں۔ فرانس کی یونیورسٹیوں میں، پیرس کی یونیورسٹیوں میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں، فلکیات کے حوالے سے، میڈیسن کے حوالے سے، جہاں تک ترکوں کا تعلق ہے تمام اقوام نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا ہے۔ اس لیے اس کو کسی ایک قوم کی طرف منسوب کرنا یہ بالکل غلط ہے، ہسٹری اور تاریخ کے ریکارڈ کو مسخ کرنے کے مترادف ہے۔ مفتی صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا ہمیں۔ ناظرین کرام، مسئلہ فلسطین کے حوالے سے ہم نے بات کر لی، آگے بڑھیں گے، مزید بات کر لیتے ہیں۔ پاکستان جدید ٹیکنالوجی کے حصول میں آگے ہے، اور پاکستان کی جانب سے ایک اور شاندار کارنامہ سامنے آیا ہے۔ پاکستان کی جانب سے نصر میزائل کا کامیاب تجربہ کیا گیا ہے، اور پاکستان دفاعی ٹیکنالوجی میں اپنے آپ کو خود کفیل کرتا ہوا جا رہا ہے، اور پاکستان کے پاس چھوٹی رینج سے لے کر بڑی رینج تک ہر قسم کے دفاعی طاقت پاکستان کے پاس موجود ہے۔ پاکستان کے پاس میزائل سسٹم بہترین ہے، اور پاکستان کی فوج اپنی سرحدوں کی دفاع کے لیے ہمیشہ سے جتنی بھی جدید ٹیکنالوجی ہے اس کے حصول میں پیش رہتی ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ پاکستان جو ہے دنیا کی جو بھی جدید قسم کی ٹیکنالوجی آتی ہے اسے پاکستان حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب یہ جو نصر میزائل کا کامیاب تجربہ سامنے آیا ہے، اس کا بہترین تجربہ ہوا، اور اس کے فوائد بھی بہت زیادہ ہیں، اور اس سے پاکستان کی فوج کی دفاعی قوت میں مزید اضافہ ہوا ہے، اور ساتھ ساتھ پاکستان کے وہ دشمن جو پاکستان کو کسی نہ کسی حد تک کمزور کرنا چاہتے ہیں، اور پاکستان کے وہ دشمن جو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان شاید بہت کمزور ہے، اس کے خلاف ہر روز اور آئے روز جو ہیں وہ اس طرح کی سازشیں بنتے رہتے ہیں، ان کو بھی ایک واضح پیغام گیا ہے کہ پاکستان کے خلاف وہ اپنے جو نظریات ہیں ان سے باز آ جائے۔ تو یہی وجہ ہے کہ پاکستان ہمیشہ سے اس طرح کرتا رہتا ہے، اور پاکستان کا اب یہ جو کامیاب تجربہ سامنے آیا ہے اس سے پاکستان مزید مستحکم ہوگا۔ اور اس میں جو ایک خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے اعتراضات کیے جاتے ہیں، بہرحال مزید بات کر لیتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب، بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ یہ فرمائیے گا کہ پاکستان آئے روز جدید ٹیکنالوجی کے حصول میں پیش رہتا ہے، ابھی جو نصر میزائل کا کامیاب تجربہ ہوا ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ اس کے فوائد کیا ہیں، اور اس سے پاکستان کی فوج کی دفاعی قوت کس حد تک مضبوط ہوئی ہے؟ جی بہت شکریہ۔ یہ ویسے تو عام خبر کے لحاظ سے شاید چھوٹی چیز ہو، لیکن جو لوگ نیوکلیر ٹیکنالوجی سمجھتے ہیں اور ٹیکنیکلٹی سمجھتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ یہ کتنا بڑا بریک تھرو ہے۔ بنیادی طور پہ جو نارمل بیلسٹک میزائل ہوتے ہیں ان کا ایک ان میں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ان کی رینج جو منیمم رینج ہے وہ بہت کم نہیں ہوتی، وہ منیمم کم سے کم رینج بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، مطلب 250 300 جیسے بھی ہے۔ تو اس کی ایک تو رینج جو ہے وہ 60 کلومیٹر ہے، یہ ایک بڑی ایڈوانٹیج ہوتی ہے جب اچانک دشمن آپ کے علاقے میں گھس آئے اور ایسے علاقے میں وہ موجود ہو جہاں پر بہت لمبی رینج کے آپ میزائل استعمال نہ کر سکے، تو وہ ہے۔
دوسرا یہ ہے کہ یہ ہر قسم کے وار ہیڈز لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے، جس کی مجھے زیادہ ایکسپلینیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ہم کہتے ہیں ہر قسم کے وار ہیڈ، تو وہ جو ایکچوئل وار ہیڈ بنانا اس سائز کا، جس کو کہ یہ راکٹ لے جا سکے، یہ اصل میں ہمارے سائنسدانوں کی کامیابی ہے۔ ایسا راکٹ بنانا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے کہ جو 60 کلومیٹر تک رینج کا ہو، کم رینج کا ہو، لیکن ایسا وار ہیڈ بنانا جس راکٹ کے اوپر فکس کر دیا جا سکے، یہ ایک بہت اہم پیش رفت ہے۔ اور اس میں ایک تیسری خوبی ہے کہ نارملی جو اتنے شارٹ رینج کے راکٹس ہوتے ہیں وہ فری فلائنگ راکٹس ہوتے ہیں، یعنی کہ آپ نے ایک دفعہ ان کو چلا دیا، اس کے بعد دوران پرواز آپ اس کے آپ نشانے کی طرف اس کی ایڈجسٹمنٹ نہیں کر سکتے۔ تو یہ اس میں یہ خوبی بھی ہے کہ اگر یہ اس کی ٹریکنگ رڈار جو ہے وہ یہ محسوس کرے کہ یہ نشانے کی طرف نہیں جا رہا ہے، تو اس کو تھوڑا سا گائیڈ کرنے کی اس میں ان بلٹ صلاحیت ہے۔ تو یہ 2-3 باتیں ہیں جو بڑی اہم ہے کہ اس کی کم سے کم رینج، اس کے اوپر ایسا وار ہیڈ ہونا جو بنانا نہایت مشکل کام، بہت کم ملک اس میں کامیاب ہوئے ہیں، اور تیسری بات یہ کہ فلائٹ کے دوران بھی اس میں نشانے پہ لے جانے کے لیے اس میں ایڈجسٹمنٹ کی ایک جاتی بات اور کی جاتی ہے، پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ پاکستان جو ہے نیوکلیئر ہتھیار زیادہ بناتا ہے۔ دوسری طرف سے ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ روس سے ایسا کوئی جدید میزائل سسٹم بھی خرید رہا ہے جس پر پاکستان نے اپنے تحفظات کا اظہار بھی کیا ہے۔ تو یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ اس سے پاکستان ہتھیاروں کی دوڑ میں شامل ہو رہا ہے، تو اس سے خطے میں جنگ کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ جی، بس وہ بات یہ ہے کہ صاف ظاہر ہے کہ ہر ملک نے اپنا بیانیہ دینا ہوتا ہے۔ وہ جو S-400 میزائل اینٹی میزائل سسٹم ہے، وہ یعنی کہ وہ اینٹی ایئر کرافٹ بھی اینٹی میزائل بھی ہے، اس کو آئرن ڈوم بھی کہتے ہیں۔ وہ ایک بہت بڑا نظام ہے، سسٹم ہے، جس سے کوئی بھی جو راکٹ آ رہا ہو، میزائل آ رہا ہو، جہاز آ رہا ہو، اس کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے، اور وہ بہت مہنگا ہے۔ پاکستان جو ہے ہمیشہ ایک تو انڈیجنس پروڈکشن میں بلیو کرتا ہے، اور دوسرا ہم ان کے ساتھ کسی بھی ریس میں، ہتھیاروں کی ریس میں شامل ہونے کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کا سلوشن زیادہ سمارٹ ہوتا ہے۔ ابھی میں آپ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کہ وہ جو S-400 لے رہے ہیں اس کے پاس ہمارے پاس کیا جواب ہے، لیکن آپ یوں سمجھیں کہ اگر وہ 1 ارب کی چیز خریدتے ہیں تو ہم میرا خیال چند کروڑ میں اس کا توڑ جو ہے تلاش کر لیتے ہیں، تو ان کا وہ سارا کام ضائع ہو جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ وہ خود ہی کہیں گے کچھ مہینوں کے بعد کہ S-400 جو ہم نے لیا تھا اس کا تو پھر کوئی نہ کوئی توڑ نکال لیا گیا ہے۔ یہ تفصیلات بعد میں کبھی ہم بات کر سکتے ہیں۔ سر، پاکستان کسی بھی جیسے آپ نے کہا کہ S-400 پاکستان کے پاس اس طرح کا کوئی نظام ہے، ویسے جو جدید نظام ہے ہر طرح کے ہتھیاروں کو یا میزائل سسٹم کو روکنے کے لیے؟ جی، اس میں ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ابھی ایک ہم نے لیا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا LYT کا ایک تجربہ ہوا تھا، وہ اس قسم کا ہے، بہرحال اس کے برابر کا تو نہیں ہے، لیکن ہم نے S-400 کا توڑ تلاش کر لیا ہے کہ S-400 جب دفاع کے لیے وہ بہت بڑے علاقے میں اس کو بچھا لیں گے تو پھر ہم کیا کریں گے۔ صاف ظاہر ہے کہ اس کی بات یہاں نہیں کی جا سکتی اوپنلی، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، اپنے دوستوں کو یقین دلاتا ہوں، اپنے عوام کو یقین دلاتا ہوں کہ میرے پاس وہ خبر ہے کہ ہم اس کے لیے کیا کریں گے، اور ایسا سکہ بند کریں گے کہ ان کے سارے پلان دھرے کے دھرے رہ جائیں گے انشاءاللہ۔ چلیں، بہت بہت شکریہ جنرل صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ناظرین کرام، پاکستان کی دفاعی قوت ہمیشہ سے مضبوط ہے اور مضبوط رہے گی۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم پاکستانی جب اپنے ملک میں سر فخر سے بلند کرتے ہیں اور پرامن طریقے سے سوتے ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ہر قسم کی وہ دفاعی طاقت ہے، ہر قسم کی وہ صلاحیت ہمارے پاس موجود ہے کہ جس سے دشمن جو ہے وہ ہمیشہ سے چکنا رہتا ہے۔ دشمن کو پتہ ہے اگر پاکستان کے خلاف جب کبھی میں نے محاذ جنگ کھولا تو مجھے منہ کی کھانی پڑے گی۔ یہی وجہ ہے کہ بھارت پاکستان کے مقابلے میں اربوں ڈالر خرچ کرتا ہے سالانہ ہتھیاروں کی خریداری پر۔ روس سے سب سے زیادہ ہتھیار خریدتا ہے، اسرائیل سے خریدتا ہے اور بڑے ممالک سے خریدتا ہے، لیکن دوسری طرف سے پاکستان کے ان جرنیلوں کو، پاکستان کے ان سائنسدانوں کو، پاکستان کے ان نوجوانوں کو داد دینا پڑتی ہے جو بغیر کسی اربوں ڈالر خرچ کیے ہوئے اپنی صلاحیتوں کے ذریعے ایسے ہتھیار بناتے ہیں جس سے نہ صرف جدید ٹیکنالوجی پاکستان کے پاس آ جاتی ہے بلکہ پاکستان کا دفاع بھی مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے ان نوجوانوں کو، اپنے ان سائنسدانوں کو، اپنے ان سرحدوں کے محافظوں کو سلام پیش کرنا چاہیے، انہیں خراج عقیدت پیش کرنا چاہیے
جو ہمارے ملک کے لیے، جو ہمارے لیے اور ہماری سرحدوں کے لیے، ہمارے وطن عزیز کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں اور پاکستان کے دفاع کو مضبوط بناتے ہیں۔ مزید بات کریں گے آگے بڑھتے ہوئے۔ اسی حوالے سے ایک رپورٹ بھی ہے کہ جس طرح سے پاکستان جو ہے دفاعی طاقت میں آگے بڑھ رہا ہے، جدید ٹیکنالوجیز میں آگے بڑھ رہا ہے، اسی طرح جو سعودی عرب ہے اب وہ بھی پاکستان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جدید ٹیکنالوجی کا حصول کر رہا ہے۔ اسی حوالے سے ایک رپورٹ ہے، رپورٹ دیکھتے ہیں، واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جدید ٹیکنالوجی، سعودی عرب اور پاکستان۔ سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات کا ان دنوں خوب چرچا ہے۔ دونوں ممالک باہمی سرمایہ کاری، دفاعی، سائنسی، تجارتی، سیاحتی شعبہ جات کے علاوہ کئی میدانوں میں مشترکہ طور پر کام کر رہے ہیں۔ بالخصوص دفاعی، سائنسی اور سرمایہ کاری میں سعودی عرب پاکستان سے بہت کچھ سیکھ کر آگے بڑھ رہا ہے۔ گزشتہ دنوں سعودی عرب نے ایٹمی پاور پلانٹ لگانے کا اعلان کیا، پھر فضا میں 2 سیٹلائٹ کامیابی سے روانہ کیے، اور اب سعودی عرب کی حکومت نے زیر سمندر آبی وسائل اور موسمی تغیرات کے بارے میں سائنسی تحقیقات کے لیے خصوصی بحری جہاز بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ سعودی عرب کے خبر رساں ادارے کے مطابق وزیر توانائی و قدرتی وسائل انجینئر خالد بن عبدالعزیز الفالح نے ناجل نامی سائنسی تحقیقات بحری جہاز کا افتتاح کر دیا ہے۔ یہ بحری جہاز خلیج عرب اور بحیرہ روم میں موجود مچھلیوں کی اقسام، زیر آب موسمی تغیرات اور سمندر کے نیچے موجود معدنیات اور دیگر قدرتی وسائل کا پتہ چلانے میں مدد دے گا۔ سعودی وزیر برائے قدرتی وسائل خالد فالح نے کہا کہ سمندر میں سائنسی تحقیقات شاہ عبدالعزیز سائنس ٹیکنالوجی سٹی کے تحقیقاتی مشن کا حصہ ہے۔ سعودی عرب کی حکومت مقامی جامعات، کمپنیوں اور بین الاقوامی ریسرچ مراکز کے ساتھ مل کر زیر سمندر موجود قدرتی وسائل کا پتہ چلانے اور ان سے استفادہ کرنے کے پروگرام پر عمل پیرا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ تحقیقاتی مشن کے نتیجے میں سمندر میں ماہی گیر کے شعبے کو بہتر بنانے، مچھلیوں کی اقسام کے بارے میں معلومات اور سمندر میں مختلف منصوبوں میں سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ سعودی عرب سمندری حیات کے بارے میں بھی اہم معلومات حاصل کر سکے گا۔ سعودی عرب کی جانب سے تیار کردہ سائنسی تحقیقاتی مشن کے خصوصی بحری جہاز میں عملے کے افراد کے علاوہ 14 سائنسدانوں کی گنجائش ہوگی۔ انہیں جہاز میں تمام جدید مواصلاتی آلات اور وسائل مہیا کیے جائیں گے۔ دوسری جانب مبصرین نے سعودی عرب کی جدید ٹیکنالوجی کے حصول میں اقدامات کو سراہتے ہوئے کہا کہ اس سے نہ صرف سعودی عرب بلکہ عالم اسلام کو مشترکہ طور پر تقویت ملے گی۔ ویلکم بیک ناظرین، بات کر لیتے ہیں آگے بڑھتے ہوئے افغانستان کی صورتحال پر۔ افغانستان میں 4 سالوں میں 45,000 افغان سیکیورٹی اہلکار مارے گئے ہیں، یہ کہنا ہے افغانستان کے صدر ڈاکٹر اشرف غنی کا۔ انہوں نے جو ایک ڈیووس کے اندر جو ہے ایک بڑی کانفرنس ہوئی، اس میں انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان کے اندر سب سے زیادہ جو قربانیاں ہیں وہ افغان فورسز کی ہیں، اور 45,000 کے قریب افغان فوجی جو ہیں وہ پچھلے 4 سالوں میں مارے گئے ہیں۔ اب یہ واقعی حقائق ہیں یا پھر انہوں نے دنیا کی توجہ حاصل کرنے کے لیے ایسا کہا ہے، اس کا تو اندازہ بعد میں ہوگا، لیکن بہرحال جو غیر ملکی افواج جب سے افغانستان میں داخل ہوئیں تو ان کے ساتھ مل کر لڑنے والی افغان فورسز بھی تھی، جسے افغان طالبان تسلیم نہیں کرتے، اور افغان طالبان نے بڑی تعداد میں افغان فورسز کو مارا ہے۔ تو یہ واقعی ایسا ہو سکتا ہے کہ واقعی 4 سالوں میں 45,000 افغان فوجی مارے گئے ہوں۔ لیکن دوسری طرف سے افغانستان میں قیام امن کے حوالے سے جو کوششیں ہو رہی تھیں، آج کی جو تازہ خبر ہے اس کے مطابق افغان جو امریکی صدر ٹرمپ کے مشیر تھے زلمے خلیل زاد، انہوں نے کہا ہے کہ اب افغان طالبان کے ساتھ
साथ अमन मुज़ाकरात माजी के बनिस्बत बहुत अच्छे हुए हैं। अपने ट्विटर में उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल में बहुत जल्द जो है बड़ी पेशरफ्त होने का इम्कान है और मुमकिन है कि अफगानिस्तान में क़याम अमन हो जाए। इस हवाले से जो ख़ास बात है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर 8 साल तक कैद रहने वाले मुल्ला बरादर जो थे उनकी जब रिहाई हुई और फिर उसके 8 साल बाद मुल्ला अब्दुल गनी को जब अफगान सियासी अमल में शामिल किया गया और जो मुल्ला हैबतुल्लाह है उनका नायब उन्हें मुकर्रर किया गया, तो इस हवाले से कहा जा रहा है कि अब कोई बड़ी पेशरफ्त होगी और साथ साथ अफगान सदारती इंतखाबात भी चूंकि सर पर हैं, तो इसलिए कहा यह जा रहा है कि अफगानिस्तान में क़याम अमन अब बहुत जल्द मुमकिन हो जाएगा। बहरहाल अफगानिस्तान में क़याम अमन हो, इससे पाकिस्तान को फ़ायदा होगा, पाकिस्तानी अवाम को फ़ायदा होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो अफगानिस्तान की अवाम है वो 18 साल की 17 साल की जंग है जिसमें लाखों अफगानी मारे गए हैं, उनको इससे निजात मिलेगी और यही पाकिस्तान के लिए, अफगानिस्तान के लिए और बाकी दुनिया के लिए बेहतर है। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं साहिवाल साने की तहकीकात के हवाले से। हमें बात करनी थी कि साहिवाल साने की तहकीकात के हवाले से मजीद कोई बड़ी पेशरफ्त नहीं हो रही है। एक मामले को ताहाल मशकूक ही रखा जा रहा है और इस हवाले से जो लवाहिकीन थे, जो खलील मकतूल जो मारा गया था सानेहा साहिवाल के अंदर, उसके जो लवाहिकीन थे वो सरापा एहतजाज हैं और हुकूमती रवैये से भी वो मायूस नज़र आते हैं, क्योंकि पिछले दिनों उनको कहा गया कि पाकिस्तान के सदर डॉक्टर आरिफ अलवी से उनकी मुलाकात करवाई जाएगी और चेयरमैन सेनेट से भी मुलाकात होगी, लेकिन वो इस्लामाबाद में पहुंच के ना तो उनसे डॉक्टर आरिफ अलवी ने मुलाकात की और ना ही चेयरमैन सेनेट ने मुलाकात की। लेकिन एक और जो खबर सामने आ रही है कि अब्दुर्रहमान जो साबिक वज़ीर दाखिला थे अब्दुर्रहमान मलिक के, उन्होंने कहा है कि एक ख़त जारी किया है कि जो लवाहिकीन हैं सारे के सारे मामले के, साने साहिवाल के, उनको बुलाया गया है, कमेटी के सामने वो पेश होंगे। तो आगे मजीद कोई बड़ी पेशरफ्त नहीं हो रही है और इस हवाले से सुनने में यही आ रहा है कि शायद इस मामले को भी गोलमोल कर दिया जाएगा, दबा दिया जाएगा। लेकिन बहरहाल अवाम को इस हवाले से अपना असर रसूख दिखाना होगा, अपनी ताकत जो अवामी ताकत है उसे दिखाना होगा। एक और बड़ी खबर जो सामने आ रही है, बदकिस्मती से पुलिस का जो निज़ाम है ताहाल मफलूज है और जिस तरह से सानिया साहिवाल हुआ उसके बाद गुजरात के अंदर एक वाक़या हुआ कल के, गुजरात के अंदर एक पुलिस की तहवील में एक मुलजिम जो हैं उनको तशद्दुद से हलाक कर दिया गया और इसके साथ साथ मुल्तान के अंदर से भी खबर सामने आ रही है कि पुलिस के तशद्दुद से एक मुलजिम जाँ बहक हो गया है मुल्तान के अंदर। और इन दोनों वाक़यात का नोटिस लिया है पाकिस्तान के पंजाब के वज़ीर आला जनाब उस्मान बुज़दार साहब ने। लेकिन सवाल यही पैदा होता है कि ये मामला तो यके बाद दीगरे सामने आ रहे हैं, आखिर पुलिस के निज़ाम में इस्लाहात कब की जाएंगी? नाज़रीन किराम, बदकिस्मती ये है कि ब्रिटिश दौर का जो निज़ाम है पुलिस का वो ताहाल पाकिस्तान में राइज है। पाकिस्तान के अंदर पंजाब का जो सूबा है वहाँ पर और बाकी सूबों में, तो जब तक उस निज़ाम को ख़त्म नहीं किया जाएगा, जदीद इस्लाहात नहीं लाई जाएंगी, तब तक पाकिस्तान में पुलिस गर्दी जो है, पुलिस का तशद्दुद जो है वो जारी रहेगा और आवाम मरती रहेगी। आगे बढ़ेंगे, मजीद बात कर लेते हैं। एक और जो खबर है, नौशहरा के दीनी मदरसे के अंदर एक फेस्टिवल का इनेकाद हुआ है और दीनी मदारस पर क़दामत पसंदी का इल्ज़ाम लगाने वालों को इस पर बहुत बड़ी सुबकी हुई है उनकी, जो ये कहते हैं कि मदारस के अंदर शिद्दत पसंदी की तालीम दी जाती है, जो ये कहते हैं मदारस बहुत क़दामत पसंद हैं, मदारस के अंदर तफरीही सरगर्मियाँ नहीं होती, और जो उलमाए किराम पर दहशत गर्दी का, शिद्दत पसंदी का और क़दामत पसंदी का इल्ज़ाम लगाते हैं, उनको भी एक तरह से बहुत बड़ी शिकस्त हुई है। नौशहरा का ये मदरसा है, जामिया उस्मानिया इसका नाम बताया जाता है, वहाँ पर फूड फेस्टिवल, कल्चर आर्ट और मुख्तलिफ तरह की जो सकाफती चीज़ें थी उनको सामने लाया गया और इस हवाले से ये बहुत बड़ी अच्छी पेशरफ्त है कि पाकिस्तान के दीनी मदारिस जो हैं अब वो उस तरह से दुनिया को ये बावर करा रहे हैं कि हम भी आम मुसलमानों की तरह, हम भी आम लोगों की तरह आम इंसान हैं, हमारे भी हुकूक हैं, हम भी जायज़ जो तफरीही सरगर्मियाँ हैं उनमें हिस्सा लेते हैं। तो इस हवाले से जो लोग ये कहते हैं कि मदारस शिद्दत पसंदी की तालीम देते हैं, या दहशत गर्दी के अड्डे हैं, या क़दामत पसंद हैं, या मदारस के अंदर तलबा को तफरीही सरगर्मियाँ मैसर नहीं होती, उनको इस पर गौर करना चाहिए। इस हवाले से BBC ने भी अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि ये नौशहरा के अंदर फेस्टिवल मुनक्किद हुआ है जिसमें पाकिस्तान के जो सूबा खैबर पख्तूनख्वा है उसके जो मुख्तलिफ तरह के सकाफती कल्चर थे उनको हाईलाइट किया गया। इस हवाले से जो मदारस की इंतज़ामिया है, मदारस के जो जिम्मेदार हैं और तलबा इकराम हैं, उनको दाद देना पड़ती है कि वो पाकिस्तान के अंदर एक मुस्बत चीज़ को पेश कर रहे हैं। हुकूमत को इसे सराहना चाहिए और मीडिया को भी इसे आगे प्रमोट करना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, बात कर लेते हैं सूडान की। सूडान में पिछले कई दिनों से एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं, मुजाहरों में कशीदगी भी हुई है और इस कशीदगी के दौरान कई लोग जो हैं वो जाँ बहक भी हो चुके हैं और कहा यह जा रहा है कि जो मुजाहिरीन हैं वो ये कह रहे हैं कि सदर उमर अल बशीर जो हैं वो मुस्ताफ़ी हो जाएं, और दूसरी तरफ से सऊदी अरब जो बिल्कुल करीब पड़ता है, एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, बस दरमियान में बाहर अहमर ही एक वाहिद हद फासिल है। तो सऊदी अरब की तरफ से कहा यह गया है कि सूडान का जो अमन है वो सऊदी अरब का अमन है, सऊदी अरब इस वाले से अपना ताउन जारी रखेगा,
اور سعودی جو وزراء کا ایک وفد ہے وہ سوڈان گیا ہے اور اس نے سوڈان میں جا کر جو سوڈانی حکام ہیں ان سے ملاقاتیں کی ہیں. دراصل سوڈان کا جو معاملہ ہے وہاں پر جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے وہ یہ کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے, غربت بہت زیادہ ہے, لوگ روٹی کے نام پر باہر نکلے تھے کہ انہیں روٹی کپڑا مکان میسر نہیں ہے, اس لیے وہ باہر نکلے تھے. لیکن دوسری طرف سے عمر البشیر نے کہا ہے کہ اس میں بیرونی طاقتیں ملوث ہیں, بیرونی طاقتیں سوڈان کو شام بنانا چاہتی ہیں, سوڈان کو عراق بنانا چاہتی ہیں, سوڈان کو افغانستان بنانا چاہتی ہیں یا پھر سوڈان کو یمن بنانا چاہتی ہیں. لیکن سعودی عرب نے بہرحال اچھی بات کہی ہے, انہوں نے کہا کہ پچھلے 4 سالوں میں ہم 8 ارب ریال جو ہیں سوڈان کو دے چکے ہیں, مزید بھی سوڈان کا تعاون جاری رکھیں گے. اسلامی دنیا کو اس حوالے سے سنجیدہ ہونا چاہیے اور عالم اسلام کے تمام ممالک کو مل کر ایک دوسرے کا بازو بننا چاہیے. اور آخر میں خبر شامل کر لیتے ہیں فلپائن سے کہ فلپائن کے جنوب میں مسلمانوں کا ایک خود مختار علاقہ سامنے آیا ہے. اس حوالے سے جو ایک ریفرینڈم ہوا تھا فلپائن کے جنوب میں, اس پر ایک موافقت کا اظہار کیا گیا ہے. فلپائنی حکومت کی جانب سے کہا یہ گیا ہے کہ جنوبی علاقے میں چونکہ امن کا قیام بہت ضروری تھا اور کئی دہائیوں سے وہاں پر جنوبی فلپائن کے اندر ایک معرکہ جاری تھا, اور کہا یہ گیا ہے کہ فلپائن میں سب سے بڑی جسے باغی جماعت کہا جاتا ہے مورو اسلامک فرنٹ فار لبریشن نے ہتھیار اب ڈال دیے ہیں. 1970 سے یہ جماعت سرگرم تھی اور اس جماعت کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں ایسا علاقہ دیا جائے فلپائن کے اندر جہاں پر ان کی اسلامی تعلیمات کے مطابق وہ اپنی زندگی گزار سکیں. تو اس حوالے سے کہا یہ گیا ہے کہ اس سے جو 1970 سے جنگ شروع ہوئی تھی, باغی تحریک چل رہی تھی, اس میں تقریباً 1.5 لاکھ افراد لقمہ اجل بن چکے تھے. اب اس تحریک کا مقصد بتایا گیا ہے کہ مسلم اکثریتی جزیرے مینڈاناؤ میں خود مختار نظام کا قیام یا جزیرے کی آزادی شامل ہے. تو اس حوالے سے فلپائن کی حکومت نے اتفاق کیا ہے. فلپائن کی حکومت نے یہ کہا ہے کہ مسلمانوں کا جو جائز مطالبہ ہے وہ تسلیم کر لیا گیا ہے. اب فلپائن کے اندر جو جزیرہ ہے اس کے اندر مسلمان اپنے تعلیمات, اسلامی تعلیمات کے مطابق اور اسلامی نظام کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں گے. فلپائن ایک بہت بڑا ایک ایسا ملک ہے جہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں پر بے حیائی بہت زیادہ ہے اور غیر مسلم بہت زیادہ ہیں, لیکن مسلمانوں کی بھی ایک بڑی تعداد ہے. اس حوالے سے یہ اچھی پیش رفت ہوئی ہے. بہرحال دنیا میرے آگے کی ٹاپ سٹوریز کے ساتھ آج کے لیے اتنا ہی. اس حوالے سے دنیا میرے آگے پروگرام کے حوالے سے اگر آپ اپنا فیڈ بیک دینا چاہیں یا آپ کے پاس کوئی ایسی خبر ہو یا آپ کے پاس کسی مظلوم کے بارے میں ایسا کوئی واقعہ ہو جسے آپ چاہتے ہیں کہ کوئی میڈیا اسے نہیں دکھا رہا, آپ کو دکھانا ہے, تو اس حوالے سے آپ 24 اردو کے آفیشیل پیج اور اسی طرح جو آفیشیل چینلز ہیں ان کو بھی فالو کر سکتے ہیں, اور ساتھ ساتھ دنیا میرے آگے کے آفیشیل جو پیجز ہیں, فیس بک پر جو پیج ہے دنیا میرے آگے نام سے, ٹویٹر پر اور یوٹیوب پر اسے بھی فالو کر سکتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.